آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ مقدس پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، پولس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پیارے فرزند تھموتھیوس کے نام فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 20واں لیسن ہے، لیکن تھموتھیوس کے دوسرے خط کا آج پہلا لیسن ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ سیریز جو ہے 3 کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی پہلا تھموتھیوس، دوسرا تھموتھیوس اور تیتس کے نام جو پالوس رسول کے خطوط ہیں، ان کو ہم نے ایک ہی پیکج میں رکھا ہے، اور وہ ہے پاسبانی خطوط۔ اور پاسبانی خطوط کا سلسلہ ہی ہم جاری رکھیں گے، اور پاسبانی خطوط کے سلسلے میں ہمارا آج 20واں لیسن ہے، جبکہ پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط جو ہے اس کا یہ پہلا لیسن ہے۔ سب سے پہلے ہم مقدس پالوس رسول کے بارے میں یہ سیکھیں گے کہ یہ خط کیوں لکھا، کب لکھا، کیا ضرورت پڑی، اور پھر تھموتھیوس کے نام جو دوسرا خط ہے اس کے چند مضامین اور اس کے خاکے پر غور کریں گے۔ یعنی آج ہم پہلی 2 آیات کی تفسیر کے ساتھ ساتھ مقدس پالوس رسول کے تھموتھیوس کے نام دوسرے خط کا تعارف بھی دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، بعد میں ہم ان 2 آیات کا تفسیری مطالعہ کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مقدس پالوس رسول 2 بار رومیوں کی قید میں رہے ہیں، اور دوسری جو قید ہے وہ اب شروع ہوتی ہے، یعنی دوسری قید میں مقدس پالوس رسول نے یہ دوسرا خط لکھا ہے۔ پہلی جو قید تھی مقدس پالوس رسول کی، اس کا ذکر اعمال 28 باب میں آیا ہے، اور اس کے بعد مقدس پالوس رسول کو تھوڑی دیر کے لیے رہا کر دیا گیا۔ یعنی اگر ہم تصور کر لیں کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ پہلی قید جو ہے ان کی 2 سال کی، وہ 61 سے 63 تک ہے عیسوی میں، اور اس کے بعد وہ 63 سے لے کر 65 تک 2 سال وہ فری رہے ہیں، اور اس فری ٹائم میں انہوں نے تیتس کا خط اور تھموتھیوس کا پہلا خط لکھا تھا، اور اب وہ دوبارہ سے قید ہو گئے ہیں، اور یہ جو قید ہے یہ تقریباً 65 عیسوی سے شروع ہوئی اور 67 یعنی 67 عیسوی تک گئی ہے، اور 67 میں مقدس پالوس رسول کو رومیوں کے بادشاہ نیرو نے اس کا سر کٹوا دیا تھا، اس کو شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد 68 میں نیرو بادشاہ جو ہے وہ خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی، مینٹل ڈس آرڈر ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اور یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو خدا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول نے یہ جو خط لکھا ہے، اس خط میں وہ بالکل کلیئر ہے کہ اس خط کے یعنی لکھتے ہوئے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قید کے بعد ان کی رہائی
مشکل ہے، کیونکہ اب وہ نیرو کے ہاتھ میں ہیں، اب وہ نیرو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ اور یہ آپ کو ملے گا دوسرا تیموتھیوس اس کے 4 باب کی 6 آیت میں، اس نے بڑا خوبصورتی سے کلیئر کر دیا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہاں پر اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، یہ میں تجھے آخری خط لکھ رہا ہوں، اور مقدس پالوس کی جو تحریریں ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں، ان کا یہ آخری خط ہے، اور یہ آخری تصنیف ہے جو مقدس تیموتھیوس کو مقدس پالوس رسول نے لکھی ہے۔ سو مقدس پالوس رسول اب اس کے بعد وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مقدس پالوس رسول نے اس خط میں خاص طور پر اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل بناتے ہوئے، اپنی زندگی کو ایک نمونہ بناتے ہوئے، اپنی زندگی کو ایک ماڈل بناتے ہوئے آخری ہدایات مقدس تیموتھیوس کو دی ہیں، اور اس کو بتایا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، جس طرح میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے لیے گزاری ہے، اسی طرح تو بھی اپنی زندگی ایک مثالی زندگی گزارنا، تاکہ جس طرح میں تیرے لیے مثال بنا ہوں، اسی طرح تو بھی اپنے آنے والے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے ایک مثال بن جانا۔ اور یہ چیلنج ہے آج کے لیڈرز کے لیے کہ کیا جب آپ اپنے اس زندگی کے سفر کے اختتام پر ہیں، کیا آپ اپنی زندگی کا ایک نمونہ کسی کو دے کے جا رہے ہیں، یا آپ کے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا ہو گیا ہے، یہ شخص چرچ کے اوپر بوجھ تھا؟ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، کیونکہ جو بھی خادم جو ہے اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا اتنا بڑا خلا ہونا چاہیے، اتنی بڑی اس کی قیمت ہونی چاہیے کہ رہتی دنیا تک اس کی خدمت کو اور اس کی شخصیت کو یاد رکھا جائے۔ یہ مقدس پالوس رسول نے ہمیں چیلنج دیا ہے، اور اس وقت یہ چیلنج ہم پورا کر سکیں گے جو خدام ہیں، جو خاص طور پر سینئر خدام ہیں، جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے سیاست کو نہیں چھوڑا اور خداوند کے کلام کی طرف مائل نہیں ہوئے، تو اب بھی موقع ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کے لیے ایک مثال پیدا کر کے جائیں کہ جب ہم اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں تو دنیا یہ کہے کہ ہاں، اس خادم کے جانے کے بعد کلیسیا میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ الفاظ نہیں لوگوں کے دلوں میں آئیں گے، زبانوں پہ آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خداوند کی خدمت نہیں کی۔ آپ خادم تو مان گئے، لیکن شاید آپ دنیا دار رہے، یا آپ نے سیاست ہی ساری عمر کی، عہدے لینے کے لیے آپ لڑتے رہے، لیکن آپ نے کبھی ابلیس سے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کبھی انجیل کی بشارت نہیں کی۔ مقدس پالوس رسول نے ایک معیار بنا دیا ہے، اور یہ دوسرا جو خط ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بار بار اپنی مثال پیش کر رہا ہے۔ کیا آج کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ جونیئرز کے لیے ایک اچھی مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ چیلنج ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب اس کتاب کا یعنی دوسرے تیموتھیوس کا جو بڑا مضمون ہے وہ ہے گاڈز سروس ان ہیومن سفرنگ۔ گاڈز سروس ان ہیومن سفرنگز، یعنی مصائب میں رہ کر، مشکلات میں رہ کر خداوند کی خدمت کرتے رہنا، یہ ایک بڑا مضمون ہے اس خط کا، کہ اس خط میں ہمیں ملے گا کہ کس طرح سے مذہبی رہنماؤں کو یہ چیلنج دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے تو خدا کی خدمت اور ہماری مشکلات، ہمارے مصائب، ہماری سفرنگز، یہ دونوں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو کوئی خدا کی خدمت کرے گا
اس کے ساتھ مشکلات رہیں گی۔ اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے گاڈز سروس ان ہیومن سفرنگز، یعنی خدا کی خدمت انسانی کمزوریوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ۔ کیونکہ انجیل کی جو منادی ہے ذہن میں رکھیں، یہ ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ انجیل کی جو منادی ہے وہ ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہ چیلنج پالوس رسول نے تیموتھیوس کو دیا ہے کہ تیموتھیوس، جب تو لوگوں کو جو ابلیس کے چنگل میں ہیں، جو ابلیس کے قبضے میں ہیں، تو ان کو کلام سنائے گا، لوگ ابلیس کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کی طرف آئیں گے، تو لازمی ہے کہ ابلیس تیرے پر بھی حملے کرے گا۔ سو لہٰذا یہ بات سوچ لینا کہ انجیل کی جو منادی ہے یہ بڑی دلیری کے ساتھ کرنی ہے، بڑی صفائی کے ساتھ، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ توقع کر کے کہ مصائب آئیں گے۔ سو 3 اصول دیے ہیں تیموتھیوس کو اس نے بشارت کرنے کے۔ اس نے کہا بشارت کرنی ہے تو دلیری کی ضرورت ہے، بشارت کرنی ہے تو دلیری کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ پالوس رسول نے تو اس وقت کے رومن ایمپرر کو بھی دعوت دے دی تھی کہ وہ بھی مسیحی ہو جائے۔ سو اس لیے مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو بشارت کا پہلا اصول جو دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ڈرپوک ہے وہ خدا کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کے لیے دلیری کی ضرورت ہے۔ جب خدا کے لیے بولنا ہے تو پھر ڈر کہے گا، خوف کہے گا۔ سو مقدس پالوس رسول نے اس خط میں دلیری کو خاص فوکس دیا ہے کہ جو بھی خادم ہیں اگر وہ واقعی خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو دلیری سے کام کریں، کیونکہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ مکاشفہ نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ گاسپل کلیئر ہونی چاہیے، بیچ میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ انجیل پیش کریں گے تو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو کلیئر طور پر صاف صاف بیان کریں۔ وہ کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر صلیب تک ان کی کیا زندگی تھی، کیا تعلیمات تھیں، بڑے بڑے مضامین کا ذکر کریں۔ پھر ان کی مصلوبیت کو فوکس کریں کہ وہ مصلوب ہوئے تو کیوں مصلوب ہوئے، کس نے مصلوب کیا، پھر جب وہ مصلوب ہو گئے تو ان کو قبر میں رکھا گیا اور قبر پہ پہرے لگائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن تیسرے دن پھر بھی وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے، اور دوبارہ آنے کا وعدہ دے کر انہوں نے ہمیں روح القدس دے دیا کہ جب تک میں نہ ہوں روح القدس کے سپرد ہیں ہم لوگ۔ یہ ساری کی ساری جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں کلیئر ہونی چاہیے، ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے، تھیالوجی کلیئر ہونی چاہیے، جو مسیحی لیسنز ہیں، اخلاقیات ہے، وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اور یہ مقدس پالوس رسول نے بیان کیا ہے، تیموتھیوس کو کہا ہے تیموتھیوس دلیری کے ساتھ کام کرنا، اور تیری ڈاکٹرن میں اور تیری تھیالوجی میں کسی قسم کا ڈسٹورشن، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہی ہونا چاہیے جو کلام مقدس کا زور ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ تیموتھیوس مشکلات آئیں گی لیکن بشارت کے کام سے باز نہ رہنا۔ مشکلات آئیں گی، گاڈز سروس ان ہیومن سفرنگ، یعنی انسانی مشکلات کے باوجود تیموتھیوس پرسیویئر کرنا، انجیل کی بشارت کو کرتے رہنا۔ یہ بڑا مضمون ہے جو مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو دیا ہے۔ اب چند بڑے بڑے مضامین جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ 6 بڑے بڑے مضامین ہیں جن کا ذکر کیا۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ سفرنگ از پارٹ آف دا کرسچن ایکسپیرئنس۔ اس خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو ہاسٹیلٹی ہے، جو رکاوٹیں ہیں، یہ ہماری خدمت کا ایک حصہ ہیں۔ لہٰذا سفرنگ از پارٹ آف دا کرسچن ایکسپیرئنس۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کے اوپر آزمائشیں، مشکلات کا آنا ضرور ہے۔
یہ بہت سارے حوالہ جات میں نے دیے ہیں، وہ اسی خط میں سے ہیں، اور یہ ہم سکرین پر بھی دکھا دیں گے تاکہ آپ ان کو نوٹ کر سکیں۔ پھر دوسری بات، the Christian response to suffering is steady faith by God, God's power۔ اب یہ جو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں مسیحی زندگی پر یا مسیحی مذہب پر، ان کو ہم نے رسپانس کیسے کرنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ کل مجھے کسی نے ٹیلی فون کیا کہ جی وہ مسیحی ایمان کے برخلاف ایک ویڈیو آ گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف۔ تو میں نے ان کو کہا کہ احتجاج کرنا مسیحی ایمان کا حصہ نہیں ہے، دعا کرنا مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں، مسیحی ایمان کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں یا اعتراضات کر رہے ہیں یا وہ کوئی بھی غلط باتیں کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم بھی ان جیسے ہو جائیں؟ تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ مسیحی ایمان میں توڑ پھوڑ نہیں ہے، مسیحی ایمان میں گھراؤ جلاؤ نہیں ہے، مسیحی ایمان میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ اور میں نے ان کو فون پہ یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ دعا کریں، خدا کسی کو کھڑا کر دے گا کہ وہ ہمارے حق میں بولے۔ اور 1 گھنٹے کے بعد ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہو گئی جو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے تھی، اور وہ اسی لیول کے کسی بندے نے کی۔ خدا جو ہے خود بولتا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میں مسیحی لیڈروں کو اور مسیحی رہنماؤں کو اور مسیحی لوگوں کو یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، مقدس پالوس نے بھی ایسا کہا ہے کہ جب ہم مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اعتراضات آئیں گے، ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، لیکن اگر ہم احتجاج کریں گے تو ہم وہ والا وقت ضائع کریں گے، وہی وقت ہم خداوند کے کلام کی بشارت میں لگا سکتے ہیں، وہی وقت ہم دعا میں گزار سکتے ہیں، وہی وقت ہم دشمنوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم چپ رہیں گے تو خدا بولے گا، جب ہم خدا کا کام خود کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خدا کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر آپ کر لو۔ اس لیے ہمارے جو ایمانی معاملات ہیں ان کو خداوند کے سپرد کریں، خاص طور پر وہ مسیحی لوگ جو ہاسٹیلٹی میں مشکلات میں رہتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو چیلنج سمجھیں اور کبھی کسی احتجاج کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ دعا کریں، خداوند آپ کے بہاف پر کام کرے گا۔ اور یہ دوسرا جو مضمون ہے یہ بیان کیا گیا ہے، The Christian response to suffering a steady faith by God's power۔ یہ آیات میں نے حوالہ دے دیا ہے، آپ اس کو پڑھیں کہ مسیحی ایمان کے وسیلے سے ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ ہمارا جہاد کسی کو مارنا نہیں ہے، ہمارا جہاد اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، اور پھر ہم نے خدا کے لوگوں کے لیے اور ہمارے ایمان کے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی دعا کی تھی۔ تیسرا جو بڑا مضمون ہے وہ یہ ہے the gospel is the basis for the Christians endurance، کہ جو مسیحی بشارت ہے، مسیحی انجیل ہے، جو مسیحی ایمان ہے، اس کی بنیاد ہی برداشت کرنے کے اوپر ہے۔ مسیحی ایمان جو ہے اس کی بنیاد یہ کھڑا ہی برداشت کے اوپر ہے۔ اگر ہم تحمل کو چھوڑ دیں گے، اگر ہم برداشت اور صبر چھوڑ دیں گے تو ہم اپنے مسیحی ایمان میں کمزور ہو جائیں گے۔ یہ تیسرا بڑا مضمون ہے۔ چوتھا بڑا مضمون ہے the scriptures have power to save and to preserve۔ چوتھا جو بڑا مضمون ہے اس کتاب کا وہ ہے کہ خدا کے کلام میں ہمیں بچانے کے لیے اور ہماری حفاظت کرنے کے لیے پاور ہے۔ خدا کے کلام میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کو ایٹرنلی پریزرو کرنے کے لیے، ابدیت کی حفاظت کرنے کے لیے خدا کے کلام میں پاور ہے۔ اور پانچواں مضمون جو اس میں بتایا گیا ہے ٹرو بلیورز ول کنٹینیو ان دا فیتھ، فیلئر ٹو ڈو سو پروو ون از ناٹ ٹرولی کنورٹڈ، کہ جو صحیح ایماندار لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے ایمان پر کھڑے رہتے ہیں، وہ انجیل سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ لیکن جو ہٹ جاتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح والے ایماندار بھی نہیں ہیں۔ یہاں یہ بھی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پانچواں چھٹا مضمون ہے false teaching is deadly and must be dealt with firmly، کہ یہ جو چھٹا مضمون ہے اس میں اس خط میں وہ یہ ہے کہ جو جھوٹی تعلیمات ہیں وہ بری بات ہے، مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈیل کریں اور انجیل کے زور سے ڈیل کریں، اپنے لاجک سے اور اپنے فلسفے نے نہیں بلکہ انجیل کی بشارت سے، جو انجیل کہتی ہے، جو کلام کہتا ہے اس پر بات کریں۔ یہ بڑے بڑے مضامین ہیں جو تیموتھیوس کے خط میں ہیں جو میں نے بتا دیا ہے۔ اب تعارف کے سلسلے میں جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ضرورت پڑی ہے مقدس پالوس رسول کو کہ وہ تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ضرورت پڑی ہے مقدس پالوس رسول کو کہ وہ تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھے۔ کیا وہ پہلے خط پہ خوش نہیں تھا؟ اب دوسرا خط کیوں لکھا ہے؟ اس کی تین بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ مقدس پالوس رسول جیل میں اکیلے رہ گئے ہیں، اور اگر آپ پہلے باب کی 15ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے تو یہ جانتا ہے کہ آسیا کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے، جن میں سے فوگلس اور ہرمگنیس ہیں، اور خداوند آگے انفراس کے گھرانے پر رحم کرے۔ یہ جو 15ویں آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آسیا کے صوبے آسیا کے سب لوگ جو ہیں وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، جن میں سے یہ دو مشکل نام بھی بیان کر دیے ہیں میں نے، اور یہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب پالوس رسول اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف مقدس لوکا رہ گیا ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسی خط میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تیموتھیوس اگر ہو سکے تو میرے پاس جلدی آ، کیونکہ مقدس تیموتھیوس جو ہے اس پر مقدس پالوس رسول بہت زیادہ بھروسہ کر رہا ہے۔ اس کی دو ریزنز ہیں۔ مقدس پالوس رسول نے پہلی ریزن ہے یہ خط لکھا ہے کہ مقدس پالوس رسول کو اس کے سارے ساتھی چھوڑ گئے ہیں، اور جیل میں شاید مقدس لوکا ہیں جو اس کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مقدس تیموتھیوس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی مجھے وزٹ کر، اور اس کو بڑا ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اس کی دو ریزنز ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مقدس تیموتھیوس ہمیشہ پالوس رسول کے ساتھ کو ورک کر رہا ہے اس کے مشنری جرنیز میں۔ اس کے جو مشنری سفر تھے ان میں مقدس تیموتھیوس ان کے ساتھ رہا ہے، اور یہ رومیو 16واں باب کی 21 آیت میں ذکر اس کا ملتا ہے۔ پھر مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو اپنا دینی بیٹا سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بطور فادر اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بلوائیں، اور یہاں پر فلپیوں 2 باب کی 22 آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور اس کو وہ بلوا رہے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو مقدس پالوس رسول محسوس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو خط لکھا گیا ہے کہ پلیز مجھے آ کے وزٹ کر۔ یہ پہلی ریزن ہے۔ دوسری ریزن کیا ہے؟ دوسری ریزن یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں جو کلیسیائی نظام کے متعلق ہیں ان کو براہ راست اپنے تجربات مقدس تیموتھیوس کے ساتھ شیئر کر دیا جائیں۔ اور یہ بھی بڑا بوجھ ہے کہ پرسیکیوشن میں مقدس پالوس رسول چرچ کے متعلق بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ لکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدس پالوس رسول نیرو کی کسٹڈی میں ہیں، اور نیرو بڑا کروول، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور بہت ساری چیزیں مقدس تیموتھیوس نہیں لکھ سکتے تاکہ کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ ایونجلزم کی وہ لیک نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ تو میرے پاس آ۔ ریزن بتائی ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ چرچ انڈر پرسیکیوشن ہے، چرچ کے اوپر اظہار ثانی کا سخت دور ہے، اس لیے
مقدس تimotheus میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پہلے باب کی 14ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ گاڈ دا گاسپل، یعنی انجیل کی حفاظت کرنا۔ 14ویں آیت میں انجیل کی حفاظت کرنا۔ اب اس کو بلا کے یہ چیزیں کہنا چاہ رہا ہے کہ انجیل کی بشارت کرنا۔ پھر دوسری بات پرسیویئر ان اٹ، کہ اب مشکلات کی وجہ سے بشارت کے عمل کو چھوڑ نہ دینا۔ یہ نہ کہنا کہ نیرو مجھے بھی مروا دے گا، نہیں، کوئی بات نہیں، انجیل کی بشارت نہ چھوڑنا۔ تیسری بات کہتا ہے کیپ آن پریچنگ، کہ بشارت کو جاری رکھنا، کلام کا سنانا بند نہ کرنا۔ اور پھر چوتھی بات اس نے کہی ہے if necessary to suffer for it، اور اگر مصیبت بھی اٹھانی پڑے گاسپل کے لیے تو گھبرانا نہیں ہے۔ 4 باتوں کے لیے اس نے تimotheus کو بلایا ہے۔ اس نے کہا تimotheus، پہلی بات کہ انجیل کی حفاظت کرنا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 اس نے کہا کہ اس کو پریچنگ کرتے رہنا۔ اور نمبر 3 اس نے کہا کہ مشکلات میں بھی اس کو جاری رکھنا اور مصیبتوں کے باوجود اس کا پرچار بند نہ کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مقدس تimotheus کو بتائی گئی ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ Paul wanted to write to the Ephesian church، کہ افسس کی کلیسیا کو وہ چاہتا ہے کہ وہ جو کمیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ افسس کی کلیسیا جو ہے وہ خاص کلیسیا اس لیے ہے کہ تimotheus وہاں کا بشپ بن گیا ہوا ہے، اور تimotheus چاہ رہا ہے اور مقدس پالوس چاہ رہے ہیں کہ تimotheus کو افسس کے بارے میں بھی فائنل جو سوچ ہے، جو فائنل ہدایات ہیں وہ دے دی جائیں۔ یہ 3 وجوہات میں نے بتائی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے اور کچھ لوگوں کا اس نے ذکر کیا ہے 15ویں آیت میں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پلیز آ اور میری تسلی ہو، تاکہ کیونکہ تو میرا پرانا ورکر ہے اور میرا بیٹا ہے اور ہم دونوں فیلوشپ میں رہیں۔ دوسری ریزن ہے کہ میں جنرل چرچ کے بارے میں، پوری دنیا کے چرچ کے بارے میں کنسرن ہوں کہ تمام لیڈرز کو تimotheus کے وسیلے سے چیلنج دے دیا گیا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، موسم ہو یا آپ سیزن آؤٹ سیزن، جو بھی آپ جس بھی سیزن میں ہوں، گاسپل کا پرچار بند نہ کریں، مشکلات کے باوجود پرسیویئر کرتے جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ افسس کی کلیسیا میں خاص طور پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ 3 ریزنز ہیں کہ اس نے لکھا ہے۔ اب ہم جلدی سے اس کی آؤٹ لائن دیکھیں اور پھر ہم یہ جو 2 آیات ہیں ان کو ہم غور کریں گے۔ یہ جو آؤٹ لائن ہے اگر میں ساری نہ پڑھوں تو یہ میں آپ کو دے دوں گا اور سکرین پر بھی آ جائے گی۔ اس کو ہم نے 15 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو ہماری آؤٹ لائن ہے، اور اس کو آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں۔ اس آؤٹ لائن کے مطابق ہم تimotheus کے دوسرے خط کا مطالعہ کریں گے اور یہ آپ کے پاس ہوگی تاکہ ہم آئندہ ان لائنز کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم ان کو بیان کریں گے۔ آؤٹ لائن آپ اپنے پاس رکھیں۔ آگے ہم آئیں پہلی آیات پر۔ پالوس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پیارے فرزند تimotheus کے نام فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ اگر آپ نے بہت اچھی طرح اس کو سننا ہے تو جو میں نے پہلے خط کا تعارف دیا ہے ان آیات کے ساتھ وہ ضرور سنیے، پہلے جو تimotheus کے اسباق ہیں، لیکن پھر بھی میں مختصراً یہ بیان کروں گا کہ ان آیات سے کیا مراد ہے۔ جب ہم پولس کی بات کرتے ہیں، یہ جو 2 آیات ہیں ان میں 5 چیزیں مقدس پالوس نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی، جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایکسپوزیٹر ہیں اور خدا کے کلام کی تفسیر کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو ان 2 آیات میں 5 چیزیں ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہم سیکھیں گے کہ اس کا آتھر کون ہے، اس کا مصنف کون ہے۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے ان 2 آیات میں کہ اس کا مصنف کون ہے۔ دوسری بات ہم سیکھیں گے کہ مصنف کا ڈیزگنیشن کیا ہے،
مصنف تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا مصنف ہے اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ رسول ہے، وہ اپوسل ہے۔ تیسری بات پھر ہم اور چیز دیکھیں گے کہ اگر مقدس پالوس رسول جو اس خط کا مصنف ہے وہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں تو کیا وہ رسولوں کے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ یہاں پر میرٹس آف ہز اپوسلشپ یعنی اس کی رسالت کے معیار کی بات کی گئی ہے ان آیات میں۔ اور چوتھی بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ اس خط کو کس کو لکھا گیا، یہ جو خط ہے کس کو لکھا گیا، تیموتھیوس کو لکھا گیا ہے، یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر پانچویں بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس میں دعا کی گئی ہے تیموتھیوس کے لیے، اور اس دعا کے تعلق سے بھی ہم سیکھیں گے۔ پانچ چیزیں ہیں ان آیات میں جن کا آج ہم جلدی سے مطالعہ کریں گے۔ پہلی ہے آتھر، کہ جو آتھر ہے، جو رائٹر ہے، وہ کون ہے۔ اس کے لیے میں نے بتایا ہے کہ جو پہلے تیموتھیوس کی پہلی آیات ہیں ان کو آپ ضرور سنیں تاکہ اور تفصیل سے، لیکن پھر بھی میں بریفلی یہ بتانا چاہتا ہوں مقدس پالوس رسول کون ہیں، ان کے بارے میں چند حقائق ہیں میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ ان کی زندگی کیا ہے اور وہ کب کنورٹ ہوئے اور کب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور قبولیت سے پہلے کیا تھے، یہ سارا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے رائٹر سے متعلق جاننا یہ ایک پرنسپل ہے، یہ اصول ہے کہ اس کے رائٹر سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا، کہاں سے تھا، کیا زبان بولتا تھا، کتنے اس کے نام تھے، اس کی نیچر کیا تھی، اور اس فطرتاً وہ عادتاً کیسا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے، اور مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو میں جلدی سے بتانا۔ پال دا اپاسل ٹو دا جینٹائل کالڈ ساؤل، کہ یہ پرانا نام اس کا جو عبرانی نام ہے یہ ساؤل تھا۔ حوالہ جات میں نے بتا دیے ہیں، یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ پھر قبیلہ جو ہے یہ بینجمن یعنی بنیامین قبیلے سے تھا اور ترسیس کا تھا جو ایشیا مائنر میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فیریسی تھا اور یروشلم میں اس کی تعلیم ہوئی تھی، ویل ایجوکیٹڈ تھا۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہ رومن سٹیزن بھی تھا، اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ مسیحیوں کو ستانے والا تھا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ خداوند کی طرف مائل ہو گیا، کنورٹ ہو گیا۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ یہ وہی مصنف ہے جو کلیسیاؤں کو ستاتا تھا، کلیسیاؤں کو مارتا تھا، اور ایک خط لے کر جا رہا تھا، اور خدا نے اس کو 13 یا 14 خطوط دے دیے کہ ایک خط مارنے کے لیے دیا جو سردار کاہن سے تھا، لیکن ہمارا جو سردار کاہن آسمانوں پر ہے اس نے ایک خط زندہ رہنے کے لیے 14 خط دے دیے۔ ایک خط کے عوض بہت سارے خطوط دے دیے جو اس کو آج تک ہمارے پاس ہیں۔ یہ تمام خطوط آج تک ہمارے پاس ہیں اور ہماری نجات کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ پالوس رسول جو ہیں اس نے بائبل مقدس میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں 13 خط ہیں، کچھ لوگ 14 خطوط کہتے ہیں اس نے لکھے ہیں۔ عبرانیوں کے خط سے متعلق بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پالوس رسول نے لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لکھا، لیکن زیادہ تر جو پرسنٹیج ہے وہ کہتے ہیں کہ عبرانیوں کا خط بھی مقدس پالوس رسول نے ہی لکھا ہے۔ اگر ہم تصور کر لیں کہ وہ بھی اسی نے لکھا ہے تو 14 خطوط ہیں جو مقدس پالوس رسول نے لکھے ہیں، اور ان میں سے جو 10 خطوط ہیں وہ عام کلیسیاں یعنی جو خاص کلیسیائیں ہیں ان کے نام ہیں۔ جو 10 خطوط ہیں وہ کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے ہیں، جیسے رومیو کی کلیسیا، کرنتھس کی کلیسیا، اس کے بعد گلیشین، اور اس کے بعد افسیوں اور کلوسیوں اور غلطیوں، یہ سارے جو فلپیوں کی کلیسیا، یہ جو خاص تسلنیکیوں کی کلیسیا، یہ سارے جو 10 خطوط ہیں مقدس پالوس رسول نے لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 4 خطوط ہیں وہ پرسنل ہیں، جن میں سے تیموتھیوس کا پہلا خط ہے، دوسرا خط ہے تائتس کا، اور اس کا فلیمون کا خط، یہ 4 پرسنل ہے۔ اور ان 4 پرسنل میں سے 3 جو ہیں وہ پاسٹرل ہیں، یعنی 3 جو ہیں وہ پاسبانی خطوط کہلاتے ہیں، اور یہ جو تیموتھیوس کا دوسرا خط ہے یہ ان 3 میں سے
ایک ہے، اور پھر 4 خطوط جو ہیں مقدس پولس نے جیل میں سے لکھے ہیں، کچھ پہلی جیل میں سے، کچھ دوسری جیل میں سے لکھے ہیں، جن میں سے فلیپیوں کے نام، کولوسیوں کے نام خط اور فائلمن کے نام خط اور تیموتھیوس کا دوسرا خط جو ہے، یہ 4 خطوط مقدس پولس رسول نے قید میں سے لکھے ہیں۔ اب ہم تیسری جو دیکھیں گے کہ پال کی کرسچینٹی کیا ہے، اس کے مقدس پولس رسول کی مسیحیت کو اگر ہم نچوڑ دیں تو کیا نکلے گا؟ بیچ میں سے 3 چیزیں نکلے گی۔ مقدس پولس رسول کی مسیحیت کو آپ سکویزر میں ڈالیں، نچوڑیں تو 3 چیزیں نکلیں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا بائی گریس ان کرائسٹ فار دا گاسپل۔ مسیحی زندگی جو ہے اس کا نچوڑ ہونا چاہیے، مسیحی جو شخصیت ہے اس کا ایک نچوڑ ہونا چاہیے، یعنی کسی پرسنالٹی کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور مقدس پولس رسول کی پہچان کیا ہے؟ اس کو اگر دیکھا جائے تو 3 الفاظ نکلتے ہیں، بائی گریس ان کرائسٹ فار دا گاسپل۔ یہ پولس رسول کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ بائی گریس اس لیے کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو پولس رسول بھی نہ ہوتا، کیونکہ خدا کے فضل کے بغیر کوئی بھی مسیحی نہیں ہو سکتا۔ یہ پولس رسول کی اپنی زندگی کا تجربہ ہے، اس لیے جب بھی وہ کسی کو دعا دیتا ہے تو وہ گریس، فضل کی ضرور دعا دیتا ہے۔ ان کرائسٹ وہ کہتا ہے کہ اگر فضل ہو ہی گیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے یسوع مسیح میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر میرے پر فضل ہو ہی گیا ہے کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں تو پھر میرا دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ میں نے مسیح میں ان کرائسٹ زندگی بسر کرنی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کرائسٹ ہونے سے مراد کیا ہے؟ فار دا گاسپل، کہ اسے خداوند یسوع مسیح کے بشارتی کام کا حصہ بننا ہے۔ فار دا گاسپل، بائی گریس ان کرائسٹ فار دا گاسپل، یہ مقدس پولس رسول کی زندگی کا نصب و لعن ہے اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، اور یہ چیلنج ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ کیا ہے۔ پھر دوسری بات ہم مقدس پولس رسول کے بارے میں، پہلے میں نے بتایا کہ یہ جو آیات ہیں مقدس پولس رسول مصنف کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ پھر مقدس پولس رسول ہیں کون ہیں؟ یہاں پر کیا رہے ہیں کہ وہ اپوسٹل ہیں، وہ رسول ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، اور رسول کے لیے جو اپوستلوس لفظ استعمال ہوا ہے اس کو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلی بات، اس کو ہم بطور ڈیلیگیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ڈیلیگیٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے بہاف پر جاتے ہیں۔ ڈیلیگیٹس جب آتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی دوسری گورنمنٹ میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجتی ہے، جو ایک گورنمنٹ کی پالیسی دوسری گورنمنٹ کو جا کے بتاتا ہے اور ان کی پالیسی واپس لے کر آتا ہے۔ سو یہ جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اپوستلوس استعمال ہوا ہے، یعنی ڈیلیگیشن، یعنی ہم جو مسیحی ہیں ہم اس کے ایلچی ہیں، ہم اس کے ڈیلیگیٹس ہیں کہ ہم اپنی پالیسی اپلائی نہیں کر سکتے، ہمیں ملکی پالیسی کو اپلائی کرنا ہوگا۔ سو آسمانی پالیسی کے ساتھ ہمیں زمین پر رہنا ہوگا۔ اگر ہم رسول ہیں تو ہمیں اپنی بادشاہی قائم نہیں کرنا یہاں، ہمیں خدا کی بادشاہی وہاں سے پالیسی لینی ہے اور زمین پر اپلائی کرنی ہے۔ یہ رسول کا کام ہے۔ دوسری بات، امبیسڈر۔ امبیسڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری اٹارنی کے ساتھ امبیسڈر ہوتا ہے۔ وہ مختلف ممالک میں ہم ایلچی امبیسڈر بھیجتے ہیں، سفیر جسے کہتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اٹارنی پاور دی جاتی ہے۔ یہ اس وقت کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی بات ہوتی ہے کہ کب تک وہ وہاں پر امبیسڈر رہتا ہے، اور وہ اٹارنی کے ساتھ جاتا ہے، ایک لیٹر ملتا ہے اسے کہ وہ کسی ملک میں جا کے اپنے ملک کی بات چیت کہتا ہو، وہ رہتا ہی بھی وہاں ہے، وہ رہتا بھی وہاں ہے اور وہ اس ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ سو ہم جو مسیحی ہیں ہم جلاوطن ہیں آسمان سے، ہم یہاں جو رہ رہے ہیں ہم خداوند کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم امبیسڈر ہیں خداوند یسوع مسیح کے
ہم اپنی بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتھارٹی جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے ہے، ہم یسوع مسیح کے نام سے یہاں کام کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اور یہ پالوس رسول کا ایکٹ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں ڈیلیگیشنز ہوں اور میں ایمبیسڈر ہوں، میں تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں یسوع مسیح کا ایلچی ہوں، یہ اس نے بتا دیا ہے۔ تیسری بات کہ جو ایلچی کے معیار ہیں، جو اپوسل کا معیار ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو میں نے بتایا تھا کہ 5 چیزیں ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ پالوس رسول کون ہے، دوسری بات اس کا ڈیزگنیشن، اس کا رتبہ کیا ہے، وہ رسول ہے، تیسری بات اس کا جو رتبہ ہے اس کا کیا معیار ہے، اور اس کے معیار میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو اپوسل شپ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس رسالت کو ایک عزت، آنر سمجھتا ہوں، ایک آنر سمجھتا ہوں، اور یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ یہ جو رتبہ ہے his apostleship was an honor، کہ وہ ایک عزت کی بات ہے کہ وہ خدا نے اسے چنا، اور اسی طرح سے ہم بھی چنے گئے ہیں، ہم آنر ملی ہے ہمیں، خدا نے ہمیں عزت دی ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہوں، یعنی یہ ایک عزت کی بات ہے، وہ آنر فیل کر رہا ہے کہ میں ڈیزگنیٹڈ ہوں رسول کے طور پر۔ نمبر 2، the apostleship was the responsibility، یہ صرف آنر کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے۔ سو یہ دوسری بات ہے جو مقدس پالوس رسول نے بتائی ہے اپنے بارے میں۔ اس نے کہا ہے کہ خدا کا خادم ہونا بڑی عزت کی بات ہے، اور خادم 2 چند عزت کے لائق ہیں، لیکن صرف خداوند 2 چند عزت کے لائق ہی نہیں ہے، خادم ذمہ دار بھی ہیں، رسپانسبلٹی بھی ہے، خادموں کے اوپر ذمہ داری بھی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ عزت لیتے جاؤ اور کام نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے۔ مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ اگر میں بطور رسول آنرڈ ہوں، مجھے عزت ملی ہے، میں پریویلیجڈ ہوں، مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے، تو اتنی ہی جتنی میری عزت بنی ہے اتنی ہی میری رسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی ہے۔ سو رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اپنی ذات سے متعلق، اپنی کلیسیا سے متعلق، اور کلیسیا کے مستقبل سے متعلق ذمہ داری جو ہے وہ پالوس رسول کے اوپر ہے۔ تیسری بات اس نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، پہلے عزت کی بات، پھر رسپانسبلٹی، اور تیسری بات میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیوں؟ کہ خدا نے مجھے ابدیت کا وعدہ کر دیا ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، زمین پر ہی مجھے وعدہ دے دیا ہے ابدی زندگی کا۔ یہ جسے وہ اپوائنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا تو آج مخصوص ہو گیا ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے، تجھے اعزاز مل گیا ہے، اور تو ابدیت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے۔ خدا کی مرضی سے میں مسیح کا رسول ہوں، یہ پالوس رسول نے کہا ہے۔ اب چوتھی بات ہے کس کو لکھا گیا؟ تیموتھیوس کو، اور تیموتھیوس کو میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، تیمے اور تھیوس، یہ 2 الفاظ مل کر تیموتھیوس بناتے ہیں، یعنی وہ شخص جو خدا کی عزت کرتا ہے۔ خدا کی عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے قول اور فعل سے خدا کو آنر کرتے ہیں، خدا کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر تیموتھیوس ہی نہیں بلکہ ہر کرسچن تیموتھیوس ہونا چاہیے، ہر کرسچن جو ہے وہ خداوند کی عزت کرے۔ ہر مسیحی پر ذمہ داری ہے کہ اس کا نام تیموتھیوس ہو اور وہ خداوند کی عزت کرے، اپنے رہن سہن سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اعمال سے، اپنی گفتار سے خداوند کی عزت و جلال دے۔ اور جو شخص خداوند کی عزت کے لیے جیتا ہے، خداوند کے جلال کے لیے جیتا ہے، اس کا نام تیموتھیوس ہوگا۔ اور میری خواہش ہے کہ آج میرا اور آپ سب کا نام تیموتھیوس ہو، جو خدا کی آنر کے لیے زندہ رہیں، خدا کے لیے زندہ رہیں۔ یہ تیموتھیوس کے نام کا مطلب ہے ڈیئر سن۔ یہاں پر اس نے پیارے فرزند کی بات کر دی ہے، پیارے فرزند کی بات، اور یہ ہے اگاپیتوس ٹیکنون، ڈیئر سن۔ پیارے فرزند کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے اگاپیتوس ٹیکنون، اور ٹیکنون جو ہے، ٹکنا جو ہوتا ہے
یہ بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے ہم 10 سال سے نیچے کہتے ہیں ٹکنا، ایک پائیڈیا ہوتا ہے جہاں سے پیڈریاٹک وارڈ نکلا ہے. بچے کے لیے پائیڈیا ہوتا ہے. وہ بالکل جو چھوٹے بچے سال سے نیچے ہیں یا 2 سال سے نیچے ان کو پائیڈیا کہتے ہیں. اور پھر آگے 3-4 سال سے آگے لے کر 12 سال تک بچے کو تکنون کہتے ہیں. اور اس کے بعد نوجوانی میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو تکنا استعمال ہوا ہے یہ سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر. اور یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ تیموتھیوس کو جو اب بشپ بن چکا ہے اس کو ابھی بھی سنڈے اسکول کے بچے کی طرح سمجھا رہے ہیں. ابھی بھی اسے کہتے ہیں بیٹا تو ابھی بھی میرا سنڈے اسکول کا شاگرد ہے، تو نے بچپن سے میرے سے سیکھا ہے. اور یہ پالوس رسول کی انسیت ہے، یہ محبت ہے پالوس رسول کی. اور یہاں پر پیارے فرزند اگوپیتوس تکنون استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اے میرے وہ والے بچے جس سے میں نے خدائی پیار کیا ہے. جو اگوپیتوس ہوتا ہے یہ وہ محبت ہوتی ہے جو لالچ کے بغیر ہوتی ہے، جس میں صرف اثار و قربانی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ تیموتھیوس تو میرا وہ سنڈے اسکول کا بچہ ہے جس کو میں نے وہ پیار کیا ہے جو خدا سنڈے اسکول کے بچوں کو کرتا ہے. یہاں پر پالوس رسول کا ایک بڑا وارم قسم کا، سرگرم قسم کا لہجہ جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہوا ہے. محبت اچھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک سینئر پادری کی جونیئر پادری کے ساتھ. یہاں سینئر پادری جونیئر پادری کے ساتھ سیاست نہیں کر رہا، یا اس سے وہ اپنے ذاتی کام نہیں کروا رہا، یا اس سے وہ سیاست نہیں سکھا رہا، بلکہ یہاں پر سینئر پادری جونیئر پادری کو وہ والی محبت دکھا رہا ہے جو خدا نے دنیا کو دکھائی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. اے میرے پیارے فرزند تیموتھیوس، اس کے نام لکھا ہے فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے. یہ جو 3 الفاظ ہیں فضل، رحم اور اطمینان، ان کا منبع یسوع مسیح ہے. یہ کہیں اور سے نہیں ملیں گے. آپ جہاں مرضی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ہسٹری میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی تھیولوجی میں چلے جائیں، یہ 3 جو الفاظ ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی پراپرٹی ہے. اور یہ اس کو ملیں گے جس کا یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. دوسرے بندے کو نہیں ملیں گے. یہ ان الفاظ کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کو یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا. اور پالوس رسول نے کہا ہے کہ تیموتھیوس، فضل، رحم اور اطمینان جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اثاثہ ہے، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس سے ہی ملتا ہے، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ملکیت ہے، یہ 3 الفاظ تیرے پاس ہوں گے اور تو کامیاب مسیحی ہوگا اس دنیا پر. یہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے گریس، فضل، خارس یونانی زبان میں. اور گریس جو ہے یہ ہم جب کلمات برکت کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے نا. اور یہ جو فضل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا اثاثہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس وقت ہوا پالوس رسول پر جب وہ دمشق کی راہ سے جا رہے تھے مسیحیوں کو ستانے کے لیے. اور مسیحیوں کو ستانے کے لیے جاتے ہوئے یسوع مسیح نے اسے پکڑا. یہ نہیں پوچھا کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ اس کو عدالت کی بجائے اس کے اوپر فضل کر دیا. اور اس کے بعد پالوس رسول کی زندگی کا حصہ یہ فضل بن گیا. اور ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر فضل ہوا ہے وہ تجھ پر بھی ہو. جو میرے اوپر خداوند یسوع مسیح نے فضل کیا ہے وہ تیرے اوپر بھی ہو. اور یہ فضل جو ہے یہ وہ فیور ہے کہ پالوس، تیرا علاج تو یہ تھا کہ تجھے سزائے موت دی جاتی، لیکن کیونکہ میں یسوع مسیح ہوں، میں معاف کرتا ہوں،
میں نے تیرے لیے اپنی جان لے لی ہے، تیری موت میں نے اپنے اوپر لے لی ہے، لہٰذا تیری موت نہیں بلکہ میری موت ہی تیرے لیے فضل کا سبب بنے گی۔ سو یہاں پر اس نے اس کو فضل کہتے ہیں، کسی موت کو زندگی میں بدل دینا، اور صرف زندگی میں نہیں بلکہ ابدی زندگی میں بدل دینے کو فضل کہتے ہیں۔ سو یہ فضل ہو گیا ہے، اور یہ تیموتھیوس کے اوپر بھی ہے اور آج ان تمام کے اوپر ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ یہ فضل ان کا حق ہے اور یہ ان کو ملتا ہے۔ اطمینان دوسرا رحم ہے، تیسرے نمبر پر ہم رحم کو کریں گے اطمینان۔ اطمینان جو یسوع مسیح کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آئرین ایک لفظ آتا ہے لڑکیوں کے نام کے لیے، وہ بھی یہاں سے نکلا ہے۔ ایرنے جو ہے یہ وہ اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ دو بڑی ڈیفینیشنز ہیں بائبل مقدس میں۔ ایک تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں وہ اطمینان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی، دوسرا اس نے کہا کہ میں وہ اطمینان دیتا ہوں جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ لوگ اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنی انسانی ضروریات اور اپنی انسانی بساط کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ امن کمیٹیاں بنا لیتے ہیں، یہاں پر کہ یو بھی بن گئی۔ سو اطمینان حاصل کرنے کے لیے انسانی کوششیں بجا ہیں، لوگ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن جو اطمینان یسوع مسیح کے پاس ہے وہ اس دنیا میں سے نہیں۔ کوئی کمیٹی وہ اطمینان نہیں دے سکتی، کوئی یو این او وہ اطمینان نہیں دے سکتی جو یسوع مسیح دے رہا ہے۔ اور اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ اطمینان جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ جی یہ کون سا اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تو میرا بڑا آسان سا جواب تھا کہ جیسے بائبل کہہ رہی ہے سمجھ سے باہر ہے، وہ میری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے بائبل نے کہہ دیا ہے کہ یسوع مسیح وہ اطمینان دیتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے، تو پھر میری ناقص سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں اندازہ لگا سکتا ہوں، میں کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں بائبل مقدس میں جن سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون سا اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ وہ آپ پوچھیں لازر کی بہنوں سے، جن کا مردہ بھائی 4 دن کے بعد زندہ ہو گیا ہے، وہ اس اطمینان کا ذکر کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ ہوا کیا ہے۔ یا وہ شمعون جس نے یسوع مسیح کو اٹھایا تھا گود میں اور اس نے کہا تھا آج میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب تو مجھے سلامتی سے رخصت دے دے۔ اور یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اور اگر آج اس دنیا میں اگر آپ نے وہ اطمینان کا تجربہ کرنا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے، تو پھر اپنے اس عزیز کے لیے آپ اطمینان حاصل کریں جو کینسر سے مر گیا ہے یا مرنے والا ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ نہیں اس کا کینسر بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ وہ اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، یعنی ایسا کام جو معجزانہ طور پر سامنے آ جاتا ہے، وہ اطمینان شاید کانا گلیل کی شادی کے لوگوں کو ملا ہوگا جب وہاں کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے اور یسوع مسیح نے پرووائڈ کر دیا۔ وہ اطمینان ان 5000 کھانا کھانے والوں کو ملا ہوگا جو جن کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں 5000 سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو سمجھ سے باہر ہے، جو معجزانہ طریقے سے ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب رحم جو ہے اس نے کہا ہے کہ تجھ پر فضل ہوتا رہے جو مجھ پر ہوا تھا، وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی، جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور پھر تیسری بات اس نے کہا ہے جو یسوع مسیح کا اثاثہ ہے، رحم، کمپیشن، رحم، ایلیوس، اس کو کمپیشن کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ ایلیوس جو ہوتا ہے یہ ہمارے اندر جو انتڑیاں ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ ہے، رحم۔ اور دیکھیں خدا نے زمین پر اگر مائیں رکھی ہیں تو ماں کے کسی بچے کو کسی 7 سمندر پار بھی کسی بچے کو دکھ پہنچتا ہے تو خدا نے ایک ماں کے اندر کنیکشن رکھا ہوا ہے
کہ وہ محسوس کر لیتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں انٹسٹائنل ریلیشن شپ، اندر کا جو تعلق ہوتا ہے، جو اندڑیاں کے ساتھ موومنٹ ہوتی ہے، اور یہاں سے ہی رحم نکلا ہے جسے وومب کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے۔ سو کمپیشن جو ہوتا ہے یہ اندر ہوتا ہے۔ جب بھی سنیں، جب بھی خدا رحم کرتا ہے تو یہ الفاظ نہیں ہوتے، خدا کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، خدا کے اندر موومنٹ ہوتی ہے، پھر رحم ہوتا ہے۔ یہ رحم ہمدردی کی آخری حالت ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تیموتھیوس تیرے لیے خدا کا اندر موو ہوتا رہے، تیرے لیے خدا کا دل دھڑکتا رہے، تیرے لیے خدا سوچتا رہے، تیرے لیے خدا کے اندر موومنٹ ہوتی رہے۔ یہاں پر اتنی بڑی دعا دے دی ہے اس نے تیموتھیوس کو، اس نے کہا ہے تیموتھیوس فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ اور رحم دو وجہ سے اس کے لیے کہا گیا ہے۔ نمبر ایک، تیموتھیوس جو ہے وہ بیمار رہتا تھا، کمزور تھا، معدے کی وجہ سے اس کو معدے کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کمزور رہتا تھا، لیکن اس کا جذبہ، اس کی بشارت، اس کا ایمان اتنا ہی طاقتور تھا جتنا وہ کمزور تھا۔ اور اس کی فزیکل کمزوری کے لیے خداوند کے بندہ پولس رسول نے اس کو دعا دی ہے کہ تیری صحت کے حوالے سے تیرے پر رحم ہوتا رہے، تیرا کنٹرول جو ہے وہ خدا اور خدا میں یسوع مسیح کے پاس رہے۔ دوسری بات کہ تیموتھیوس تو افسس کا بشپ ہے یا پادری ہے، تیرے اوپر بہت ساری مشکلات ہیں، رومن ایمپرر کی مشکلات ہیں، کلیسیائی بگاڑ ہے، ایلڈرز جو ہیں وہ تیرے خلاف ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے بھی مقدس پولس رسول نے اسے رحم کی دعا دی ہے۔ اور یہ دعا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے جو ہم چرچ کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو پاسبان ہیں۔ یہ دعا صرف تیموتھیوس کی نہیں، یہ دعا مقدس پولس رسول نے پادری وسیم کو اور ان تمام پاسبانوں کو، بشپ صاحبان کو دے دی ہے کہ تمام مذہبی رہنماؤں کو کہا گیا ہے کہ تم پر فضل، رحم اور اطمینان ہمارے خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہوتا رہے۔ اگر یہ دعا میرے ساتھ ہے تو پھر کون میرا مخالف ہو سکتا ہے؟ خدا مجھے اور آپ کو اس دعا میں رہنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔